میرے بھائی نہ یہ کوئی ہدایت تھی، نہ کوئی حکم تھا، نہ ہماری شریعت کا کوئی تقاضا ہے. ہمارے دین میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاندان کی ابتدا کی تو ایک میاں بیوی سے کی. یعنی سیدنا آدم کے لیے کوئی 10 حوا نہیں بنائی، ایک ہی حوا بنائی، اور یہ تعلیم دی اس سے کہ ایک اچھا خاندان جس میں باہمی اعتماد ہو، جس میں بچوں کو محکم اور مستحکم ماحول میسر ہو، وہ ایک ہی میاں بیوی کے تعلق سے قائم ہوتا ہے. یعنی جو اعتماد کی فضا، جو رشتوں کا احترام، جو باہمی حقوق و فرائض کی صحیح تقسیم ہے، وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے. تو اس کی تعلیم دی گئی ہم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے یہ پابندی نہیں لگا دی. دو باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. یہ پابندی نہیں لگا دی کہ ایک سے زیادہ شادی مرد نہیں کر سکتے. پابندی لگانا ایک اور چیز ہے، اور کسی چیز کی ترغیب دینا یا کسی چیز کو بنیاد بنا کے کوئی حکم دینا یہ بالکل اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ہماری موجودہ سڑکیں اور ٹریفک وجود میں آنے سے پہلے کوئی دائیں بائیں چلنے پر پابندی تو نہیں تھی نا. جدھر آپ چاہے چلے جائیں. آپ نے اپنی گٹ آگے بڑھا دی، دوسرے نے اپنا تانگا آگے بڑھا دیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دائیں سے گزر گئے بائیں سے گزر گئے. لیکن حالات میں تبدیلی آئی تو پھر ہم نے ٹریفک کے قوانین بنا دیے. تو پابندی نہ لگانا یہ اصل بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی میاں بیوی سے خاندان کی ابتدا کی تعلیم دی. یہی چیز فطرت کا تقاضا ہے، یہی اس کا حسن ہے، لیکن پابندی نہیں لگائی. تو چنانچہ لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت مختلف معاشروں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے. یعنی نہیں بھی کرتے رہے، کرتے بھی رہے. خاص طور پر قبائلی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ آج کل کے زمانے کا اسٹیٹ نہیں تھا جس میں پولیس ہے اور جس میں فوج ہے اور منظم ادارے ہیں اور آپ کو ایک طرح کا تحفظ حاصل ہے. لوگوں کو اپنے گھر بار، اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کرنا پڑتی تھی. تو اس میں ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ اولاد ہو. یعنی کسی آدمی کی صرف ثروت یہ نہیں تھی کہ اس پر مال کتنا ہے، اس کی قوت کا اس پر بھی انحصار تھا کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہونے کے لیے اس کے بھائی کتنے ہیں، اس کے بیٹے کتنے ہیں. اس کے بغیر لوگ اپنی عزت آبرو تک کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے. اور قبائلی معاشروں میں عام طور پر شادیاں 3 4 5 5 10 ہو جاتی تھی لوگوں کی. اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ زیادہ تعداد میں بچے ہوں، ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ جب ایک اجازت ہوتی ہے تو لوگ اس کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے قرآن مجید میں یہ معاملہ جہاں زیر بحث آیا سورہ نساء میں، وہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ ایک شادی کرنی ہے 2 کرنی ہے. وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے یتیم بچے ہیں. تو قرآن مجید نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو شادیاں کرتے ہی ہو، اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ، ان یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، یعنی ان کے معاملات دیکھنے ہیں نا، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان میں سے شادی کر لو. اس میں یہ فرمایا کہ 2 4 سے شادی کر کے ان کی سرپرستی کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو. اس میں بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ لیکن اب یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر معاف کر دو، وہیں ایک ہی میں رہنے دو. یعنی یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی ہے. نہ اس کا کوئی زیادہ شادیوں سے تعلق ہے، نہ اس کی اجازت دینے سے تعلق ہے، نہ 4 شادیوں کی ہدایت کرنے سے تعلق ہے. ایک رواج تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی یتیموں کی مسئلے کی پیش نظر. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے.